قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے اشارے پر ہمیں کرنا ہے، ہمیں ان میں سے نہیں ہے۔ تو پوری بات سننا ہے، سنیے، جن کو پسند نہیں ہے وہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو پسند ہے وہی لوگ آنا ہے۔ ابھی قیامت کے قریب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو ابھی کب تک ہمیں جھوٹے بن کر رہیں گے، کب تک جھوٹوں کے باتیں سنتے رہیں گے؟ منافق کی 3 علامتیں ہیں، یا آج یاد کر لیجئے، کہتے ہیں 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا، بات کرے تو جھوٹ بولنا۔ اب ذرا صبح اشارہ کرو کہ پہلے بیان میں، پہلی تاخرات میں اسی کے بارے میں بیان کیا تھا، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر اس شخص کے لیے خرابی، ہلاکت، بربادی ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار بھی ہے، نافرمان ہے۔ اب قرآن کے اندر اس کے واسطے عذاب آ گیا ہلاکتی کا اللہ کی طرف سے۔ بات کرے تو جھوٹ بولنا، نمبر 1 علامت منافق۔ نمبر 2، امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ نمبر 3، وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرنا۔ یہ 3 علامتیں منافق کی ہیں۔ ہاں، اس زمانے میں ہمیں کسی کو منافق بول کر نہیں بتا سکتے، ہاں البتہ اتنا بول سکتے ہیں فلانے شخص کے دل کے اندر نفاق موجود ہے، یہ بتا سکتے ہیں۔ کیونکہ نو مسجد کے اندر، وہاں پر مسجد جو ہے اپنے گھروں کو بچانے کے واسطے لاکھوں بنا ڈالے ہیں۔ نو مسجد، وہ مسجد کی جگہ 4 جنوں کے نام پہ ہے، بشیر مولانا، اسلم بھائی، پترا والا بادشاہ، اور ایک کون علیم حضرت، عزیزیہ اسکول میں گورنمنٹ ٹیچر تھے علیم حضرت۔ یہ 4 جنوں کے نام پہ وہ جگہ ہے۔ ان کے گھروں کو وہ روڈ شان ہے، تو وہ روڈ آ کر ابھی اناؤنس ہونے والا تھا کہ وہاں پر روڈ پڑ جائے گا، پرگی روڈ سے لے کر یہاں تک ان کے آدھے گھر اڑ جائیں گے بول کر، یہ مسجد تھی ادھر طرف، تو نعوذ باللہ اس مسجد کو اٹھا کر یہ لوگ یہاں لا کر رکھ دیے۔ اب وہ مسجد وہاں رہی، اگر وہاں جمعہ بھی چلتا رہا تو وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اسے آ کر دکان بنا ڈالے۔ اب اس مسجد کو لا کر انہوں اپنے گھروں کو بچانے کے واسطے ہمارے کو مدرسے سے پڑھ کر آنے سے پہلے وہاں کے نوجوانوں نے، حسن آباد کے نو مسجد کے ساتھیوں نے کہا کہ شعیب مولانا کا ہمیں بیان رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے بیانات نہیں رکھنا بول کر ہمارے بشیر مولانا بولے، ان کا بیان نہیں رکھنا ہے۔ اب ذرا سوچو، ایک عالم دوسرے عالم کے بیان کو جب منع کرتا ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا، ذرا سوچیے آپ لوگ۔ اب وہاں پر اور کیڑے کون کون تھے بول کر ہم اعتکاف میں بیٹھے تو معلوم ہوگا، ہمیں بیٹھے اپنے مقصد کے خاطر۔ پدرا والا بادشاہ آتا بشیر مولانا کے خلاف بولتا، بشیر مولانا آتے ان کے خلاف بولتے، اسلم بھائی آتے ان کے خلاف بولتے، انہیں آتا ان کے خلاف بولتا۔ پھر وہاں پر وہ لوگ آ کر بیٹھ کر، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نعوذ باللہ خانخواہ ذکر کے حلقوں کو، ذکر کو وہ لوگ یہ کہہ دیے یہ دین سے باہر ہے، یہ دین میں نہیں بول دیے، دین میں نہیں بول دیے وہ لوگ۔ یہاں تک کہ گئے سال، گزشتہ سال جو ہے نو مسجد میں اعتکاف ختم ہوا تو لیلۃ الجائزہ رات کو میں وہاں گزارا، تو بیٹھک میں بیٹھنے کے بعد وہاں عید کی نماز کے بارے میں بیٹھک کے ساتھیوں میں مشورہ ہوا، انہوں خود آپس میں لڑ لے کر، نعوذ باللہ ایک بندہ جو ہے، ایک بڑے حضرت کا جمعی جو ہے، نام نہیں بولوں گا، سمجھ جائیں گے اشارہ وہاں پر سننے والے، نعوذ باللہ آپس میں لڑائی ہوئی، بادشاہ کو، اقبال کو اور اس بندے کو، اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ انہوں خود مشورہ ختم ہونے کے بعد عید کی نماز یہ ٹائم کو ہونا ہے، یہ ٹائم کو ہونا ہے، یہ ٹائم کو ہونا بول کر لڑ لے کر، لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا، جلدی پڑھا کر چل جائیں گے بولے تو سنے نہیں، تو لاک ڈاؤن کے مطابق 6:30 کو طے ہو گئی۔ جب اس کی تعلیم طے ہوئی اس بندے کی، نعوذ باللہ، وہ بندہ آیا مصلی پر بیٹھ کر منتخب حدیث یا فضائل عمل لے کر ڈیسک پر زور سے ایسا پٹکا، زور سے فضائل عمل یا منتخب حدیث زور سے پٹک کر ایسا کھول کر بسم اللہ کے بغیر وہ حدیث 4-5 لائن کی چھوٹی سی پڑھ کر پھر دوبارہ پڑھنے لگا۔ میں اسے روک کر بھائی پہلے بسم اللہ تو پڑھ لے، نہیں پڑھا، دوبارہ 2 بار حدیث پڑھ کر پھر زور سے پٹک کر ایسا موڑ پھوڑ کر کے لے کر ممبر پٹک کر چلے گا۔ میں بولا تجھے اتنا دم ہے، اتنی دشمنی ہے، تجھے جس سے دشمنی ہے باہر جا کر لڑ لینا ہے، حدیث کیا کری ہے تجھے، فضل عمل کیا کرا ہے، نعوذ باللہ یہ لعنت کب تک اترتی رہے گی، ایسے کام ہے۔ اب وہاں بیٹھنے کے بعد ان چیزوں پر ہمیں بولے، ایسا کرتے ہیں غلط۔ اب یہ باتیں پورے انہوں پھیلاتے بول کر وہاں آ کر
ذکر کے مجلسوں کو روک کر فساد مچا دی۔ اب ذرا سوچو، ایک مسجد کے اندر جب ایسے لوگ رہیں گے تو ان مسجدوں کے اندر حق بولنے والے، حق پرست، جس کا قرآن صحیح ہے، ایسے لوگ آ کر کب ان ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو صحیح باتیں بتائیں گے؟ تو اس لیے ہم نہ کسی مسجد میں امامت کی تمنا نہیں ہے، ہم نہ کسی ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے کی تمنا نہیں ہے۔ اللہ جب وقت لائے گا، کون بھی ٹالے گا، کون بھی منع کرے گا، وہ طے ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو اللہ زندہ رہنے سے پہلے متولی بنائے یا ذمہ دار بنائے، آپ لوگ جو ہے حق پرست علماء کو چنیے، حق پرست اماموں کو چنیے، صحیح مقتدی امام کو چنیے، ورنہ انہیں باہر ایک اندر ایک رہا، اس کی نماز کیا ہوگی اور اس کی باتیں آپ لوگ کیسا سنیں گے؟ ایسا ویسے بھی ہمارے اکثر مجلس کے ساتھ بھی جانتے ہیں، کئی کو تمہارے اتنے دشمن، نبی کو کم تھے کیا؟ نبی کو دشمن نہیں تھے کیا؟ نبی کو اپنے سب سے زیادہ ستائے تھے، تو وہ حالت تو ہوگی ہی، تو ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ اس لیے اب تک ہمیں ظاہر نہیں کرے تھے، یہ پورے باتوں کو ظاہر کرے ہیں، اسے ہمارے چینل میں بھی ڈالیں گے اور اسے جتنا وائرل کرنا ہو وائرل کیجئے۔ جو سننا ہے سنیں دے، جو مسجد کے متعلق سب سننا ہے سنیں دے، اور ایسے فتین لوگوں کو جو ہے اپنے مسجد سے باہر رکھیں۔ اب ایک ساتھی وقت لگایا جماعت میں، اسے معلوم نہیں ہے، اچانک جا کر اس کے کان میں سور پھونکتے، ایسا کرتے، انہیں کہتے میں چل جاتا ہوں، تو کیا بات ہے معلوم نہیں ہے، تو کب تک اسے ہمیں خاموش رہیں گے؟ اس لیے آپ لوگ بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے ایسا مضبوط ارادہ کیجئے، ہمیں انشاءاللہ مرتے دم تک جس کام میں ہمیں کھڑے ہیں انشاءاللہ اسے کرتے رہیں گے، جو بھی ہو جائے انشاءاللہ ہمیں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، عمل کریں گے۔ اب سننے والے کوئی مجلس کے ساتھیوں کو لڑانے پر اتارتے ہیں، ہمیں دشمنوں کے بارے میں بول رہے تھے، RSS والے ایسا، انہوں تو کھلا تلوار لے کو خصمہ کھاتے ہیں، مسلمانوں کو ماریں گے، یہ کریں گے۔ یہ بے خوفاں کمینے شیطانہ مسلمانوں کے ٹانگاں کھینچنے میں، تہمتاں لگانے میں، وہ جیسا شعر ہے نہیں، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے ہی چراغ سے، ایسا ہی مسلمان جب ایسے رہیں گے تو کون آگے ترقی کرے گا؟ تو کب تک ہمیں ایسا جھیلتے رہیں گے؟ اس لیے انشاءاللہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی فکر ہے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر انشاءاللہ اس میں لگ کر ہمیں کام کرنے والے بننا بھی ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے ہر گھر میں حق پرست حافظ قرآن، جید حافظ قرآن، سچا عالم، متقی عالم، قاری، مفتی، اللہ والا ضرور پیدا ہونا ہے اور ضرور ہمیں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے بہت سے ساتھیوں سے ہمیں رابطہ کر یہ بتایا کہ پیپسی ارشاد طلحہ کی طرف سے، اور وہاں اور ایک وہ پولیس والے نبی رسول بھائی، یہ سارے لوگ آ کر سامنے آئے بغیر پیچھے حرکتیں کرے ہیں، تو ہر ساتھی یہی بولتے ہیں ہمیں بات کرتی کئی کا بات کرتے، حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھے تو لوگ خود خکار کو تھوکیں گے صورتوں کے اوپر، اس لیے ہمیں حقیقتوں کو بتا دیے ہیں۔ ہاں ہماری طرف سے کیا غلطی ہے، آؤ آ کر ڈائریکٹ رابطہ کرو، یا ہم نہ بلاؤ، کہاں بلاتے ہمیں آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دنیا میں رہنا ہے تو صاف دل سے رہو، کیونکہ دنیا کے اندر کون بھی ہمیشہ رہنے آیا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والے اللہ کے علاوہ کوئی بھی۔ کل قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی، جب اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، یہ پورے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتا ڈلے ہیں کہ آج کی دن کون سی ہے، یہ میری بادشاہ ہے، کون زندہ ہے، میں زندہ ہوں، اللہ پورے چیزیں بتا ڈلے ہیں۔ تو دنیا میں زندہ جب ہیں تو کم از کم اب تک تو آدھے پاوا خبر میں چھوڑ ڈالے ہیں بات ساتھی، یا تو پونا جسم خبر میں اتر گیا ہے، اب تو بھی ذرا شرم کرو اپنے اوپر، ورنہ اپنی آخرت کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک ہمیں زندہ رہے ہمارے اعمال کو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے ہمارے خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھیں گے، ہماری جائیداد کو، پیسوں کو نہیں دیکھیں گے تو دلوں کو دیکھیں گے، اعمال کو دیکھیں گے۔ میں گاؤں کا متلی تھا، 9 کروڑ روپے مار کر کھا لیا اور حج کو جگہ کو معافی مانگ لیا، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد 1000 حج بھی کر لو معاف نہیں ہوگا، حقوق اللہ معاف ہوگا۔ اتنی مائیں اور بیواؤں کے لیے ہوں گے
ہمارے جیسوں کی آہ لینے کے لیے اللہ سے توبہ کرو. اور پیپسی ارشاد سے بھی میں کہتا ہوں آپ کتنے بھی ہو جاؤ, علماء کے جوتوں کی یہ کنکر کی حیثیت کی بھی نہیں ہے تمہاری ہمارے پاس. اس لیے میں مکمل طور پر نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کام میں رہنا ہے رہو, ورنہ ہمیں اور زیادہ حقیقتوں کو آپ کے لوگوں کے اندر شیئر کر کے حقیقتوں سے واقف کرائیں گے. لوگوں کو پتہ چلے گا کون حق پر ہے کون غلط راستے پر ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.